السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فیضان احمد اور میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں سپریم سروسز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے۔ آج ونس اگین ہم لوگ حاضر ہیں اپنے ویکلی کرنٹ افیئرز ویڈیو کے ساتھ، اور آج ہم لوگ بات کریں گے 5 ٹاپکس پہ، جن میں ہمارے پاس ہے جی $10 بلین کے پاکستان کے لیے جو پلیجز آئے ہیں۔ نمبر 2، جو ڈالر کے حوالے سے جو آؤٹ فلو کا ایشو ہے سر، کہ جو اکنامک حوالے سے جو ہماری ایکلیز ہیل ہے اس پہ بات ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ جو سعودی ایڈ کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ، جس کی باتیں جو ہے وہ ایون ان دا ڈارکسٹ کارنرز ہو رہی ہیں۔ اور پانچواں ہمارے پاس ہے جی پنجاب اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، واٹس ہیپننگ ان پنجاب۔ سو ہمارے ساتھ ہیں جی اسد مختار صاحب، ہم سر سے بات کریں گے سب سے پہلے کہ سر تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ $10 بلین پلیجز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا سینیریو ہے سر۔ جی تھینک یو ویری مچ فیضان۔ فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو سے ٹو ویورز کہ ہم دوبارہ آج ہیں، ہمارا پہلے انٹروڈکشن سیشن ہو چکا ہے اور پھر ہم نے اپنا کرنٹ افیئر سیریز میں بھی دے چکے ہیں۔ اس میں دوسرا اوور لاسٹ ویڈیو واز لائک اے لٹل بٹ ایکسپیریمنٹل پوڈ کاسٹ، جس میں ہمارے پاس جاوید طاہر تھے۔ جہاں تک آج ہماری بات تعلق ہے ویڈیو کا، اس میں ہم ان ٹاپکس کو کور کریں گے۔ اور جیسے کہ پہلا ہے کہ what were the pledges. They have done the conference in Geneva and they have said on the names of the flood کہ وہاں پہ جا کے کوئی اسے بھیک کہہ لے یا کوئی اس کو ہیلپ کہہ لے یا ایڈ کہہ لے، یا وہی ان کے سسٹمیٹک ایڈ کہہ لے جو وہ 3 سال میں ہمیں دینے والے ہیں۔ جیسے لائک میں دوبارہ ایگزامپل کروں گا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی، $1.5 بلین اس نے ویسے دینے تھے، 3 سال میں وہ ملا کے 4.5 ہوتے ہیں۔ تو اس میں جس لائک یو کے 9 ملین پاؤنڈز ہیں، اس میں ایون فرانس ہیز گیون 10 ملین pounds like euros, and then there is a 10 million euros by European Union, and there is a 4 billion US dollars by Saudi Arabia. بٹ دوسرا ہمارے ماشاء اللہ آرمی چیف صاحب گئے ہوئے تھے سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای کے دورے پہ، اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دے ہیو پرومس اس ٹو گیو دا 15 بلین US dollars، جو کل پرسوں کے ڈان کی اور میجر اخبار لائک ٹریبیون وغیرہ کی ہیڈنگ تھی۔ بٹ مسئلہ ہماری اکانومی کا، میں تھوڑا سا سمرائز کر رہا ہوں 3-4 کوشچنس کو ایک ہی میں دینے کا، کہ مسئلہ ہماری ڈالر اکانومی کا ہمارا انٹرنل ہے۔ ہمیں یہ جو پیسہ ہے یہ انفراسٹرکچر کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے، تو وہ انفراسٹرکچر پہ خرچ کرے گا، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تو مسئلہ ہمارے جو ڈالر اکانومی کا آؤٹ فلو کا ہے، مسئلہ ہمارے فائنانس منسٹر کا ہے، جو اب ڈالر کی قیمت تو 230 کے اراؤنڈ اباؤٹ رکھنا چاہ رہے ہیں، بٹ ان مارکیٹ 265 سے نیچے نہیں مل رہا۔ دوسرا دا آؤٹ فلو از گوئنگ ٹورڈز افغانستان، جہاں پہ وہاں پہ آپ کو ڈالر 270 265 تک بیچنے کو ملتا ہے۔ تو جو ایک انویسٹر ہے یا جو ڈالر جس نے آپ کے ملک میں لے کے آنے ہیں، وہ آپ کے ملک سے باہر لے کے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں اس کو زیادہ پروفٹ مل رہا ہے۔ تو دیٹ از جو ہم ٹیکنیکل ایشوز کی بات کرتے ہیں، کہ جو ہماری منسٹریز سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہماری بیوروکریٹک لیول، پولیٹیکل لیول، کنسٹیٹیوشن لیول پہ جو ہم نے مسائل کا پہلے بھی ذکر کیا، اٹ از ون آف دا دوز پوائنٹس۔ دوسرا آپ نے جو پوچھا ہے ٹیکنوکریٹک بیک گراؤنڈ، تو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ اٹس ان دا ایئر، بات ہو رہی ہے، شبر زیدی صاحب اس پہ کافی ایمفسائز کر رہے ہیں، اور ہمارے اور بھی جو سینئر اینالسٹ ہیں اس پہ بات کر چکے ہیں۔ بٹ دا مین پرابلم ان پاکستان از کہ اٹ شوڈ بی کہ اب گورنمنٹ ہے، تو چاہے یہ والی ہے یا چاہے آگے عمران خان صاحب کی آئے، پھر جس کی بھی آئے، اس کو یہ مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ تو جو مشکل فیصلے ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ اتنا بیئر نہیں کر سکتی۔ یہ آپ بھی جانتے ہو فیضان کہ انہیں پولیٹیکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور بعد میں عوام کے پاس ووٹ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سجیسٹ کر رہے ہیں ٹیکنیکل پاور۔ بٹ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے یا انٹرم سیٹ اپ ہے 4 مہینے کا 3 مہینے کا، جن کو شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں ظالم حکومت کا نام دے دینا،
تو اس میں یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکل ول سے آنا چاہیے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی یہ سارے مل بیٹھ کے بیٹھیں اور پھر اس کو لائیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 4 بندوں کو صرف بلیم گیم کے لیے بلا رہے ہیں تو اس میں بھی ایشو ہے. سو ایون آئی وانٹ ٹو ٹیک یور پوائنٹ آن دیٹ کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کانسٹیٹیوشن اناملیز کہاں سے پڑ سکتی ہیں اور ایشوز کیا آ سکتے ہیں؟ سر بہت خوب آپ نے بات کی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جو $10 بلین کے پلیجز ہیں انہیں ڈیکنسٹرکٹ کر دیا ہے کہ دیٹ از کلائمیٹ فائنانس. انڈائریکٹلی ہماری اکانومی کو مدد کرے گا، انفراسٹرکچر بنے گا جی، چیزیں بنے گی، بٹ جو ہمارا ڈیفالٹ کا مسئلہ ہے اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ اسے ڈیکنسٹرکٹ کر دیا کہ مسئلہ وہاں موجود ہے کہ ڈالر آؤٹ فلو ہے بھائی، وہ افغانستان میں 260 کا بک رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں جا رہا ہے. لیٹس ناٹ کال دا نیمز، یہ افغانستان نہیں ہو، یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یو اے ای ہو سکتا ہے، سعودیہ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے انٹرنلی آپ نے کیا مینیج کیا ہوا ہے. باہر تو باہر فائدہ ہے اس کو انویسٹ. میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں جاپان کی اگزامپل دی تھی کہ وہاں پہ اچھا انٹرسٹ ریٹ مل رہا ہے، تبھی تو پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اتنا نہیں چل رہا. تو انویسٹر جو ہوتا ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمیں سننے کو آیا کہ جبل علی میں پاکستانیوں نے 10 سال کی ہائیسٹ ریکارڈ انویسٹمنٹ کی ہے. تو چاہے وہ جبرالٹر میں ہو، چاہے وہ اسپین میں انویسٹمنٹ ہو، یا چاہے یو اے ای میں ہو، تو پاکستان کے پاس جو کہ انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، لوگوں کے پاس جتنی بھی ہوتی ہے، آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس لوکریٹو نہیں بناتے. جب نہیں لوگوں کے لیے بناتے تب آپ کی اکانومی یہی حال ہوتا ہے. رائٹ سر. مطلب کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جی، جو ڈیفالٹ کی طرف ہمیں ہر دن دھکیلتا ہے، وہ ڈالر کا آؤٹ فلو ہے اور اس کی آرٹیفیشل جو ویلیویشن کی جا رہی ہے وہ ہے. رائٹ سر، آپ نے اس کو جی ٹھیک اس کو انالائز کر دیا. تیسری بات سر، آپ نے سعودی عرب سے جو ایڈ آ رہی ہے اس کے حوالے سے بہت ایک مطلب کہ مثبت ہے کہ وہ ہے تو وہ ڈیٹ ہی، بٹ وہ ڈیفالٹ کو ایورٹ کرنے میں مدد دے گی. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی ہمارے ایسپرنٹس کو، ہمارے ویورس کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بیسکلی اٹس اے لانگ ٹرم ڈیٹ. جیسے وہ پچھلے سال انہوں نے $3 بلین لکھا تو 30 شرائط ساتھ رکھ دیے کہ آپ یہ نہیں نکال سکتے، نکال پائیں گے تو یہ آپ کو کانسیکوینسز آ سکتی ہیں. تو اس میں دیکھنا پڑے گا شرائط کیا ہیں. دوسرا ایم بی ایس نے، محمد بن سلمان نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے، شاید ان کی اسٹریٹجیکل بزنس پلان مینجمنٹ جو ہے اس کا کور ٹیم جو آئے گی پاکستان میں اسسمنٹ کرے گی اور دیکھے گی کہ ہمیں کتنا پیسہ چاہیے ایگزیکٹلی. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہاں ہم کریں گے، اب وہ دیکھتے ہیں، اللہ کرے. دوسرا ایک اور میں پوائنٹ یہاں پہ میں بتاتا ہوں، جنیوا میں ہمارے یہ تو ہوا، بٹ دا مین ایشو از ود آئی ایم ایف پروگرام ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا. ہم جب سے میں ایسپیرنٹ ہوں یا جب سے ہم آئی ایم ایف کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا ورلڈ بینک کو کر رہے ہیں یا مانیٹری فنڈ کے اس طرح اداروں کو کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں اٹس اے ٹریپ. جسٹ اٹس لائک اے ٹریپ، اٹس اے ٹریپ. بٹ انڈیا اس سے نکلا ہے، ساؤتھ کوریا اس سے نکلا ہے. ہمیں اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو تھرو اٹ. وی ہیو ٹو گو تھرو، ایک بار تو اس کو جانا پڑے گا، ایک بار ہمیں آنیسٹی کے ساتھ اس کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس سے اب بھاگ نہیں پا رہے. اس کے بغیر ہماری اکانومی اسٹیبل نہیں ہو پا رہی. تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں دوبارہ نیگوسیشن، اس میں پھر ہمارے فائنانس منسٹر کا رول آتا ہے، ہماری پولیٹیکل ول کی بات آتی ہے اور ان کے سیریسنس کی بات آتی ہے کہ وہ کتنے سیریس ہیں. رائٹ جی سر، فضل. بہت خوب سر. سر مطلب کہ سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، عوام کے لیے جو ہے یہ خوشی کی نوید ہے. سر بات ہو رہی تھی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی، جی جی اور اس کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ میری اس پہ کیا ٹیک ہے. تو سر آئی وڈ سے کہ میں ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو سپورٹ کرتا ہوں. آئی بلیو کہ جو ٹیکنوکریٹ جو ہے اس کی موجودگی ڈیسیجن میکنگ کو بہت سپیڈ اپ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس نے جہاں پہ بھی ٹف ڈیسیجن لینا ہے وہ ایزیلی لیتا ہے، اس پہ پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سر جتنے بھی ہمارے معاشی معاملات ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں. سو اے ٹیکنوکریٹ لائک کیسر بنگالی، لائک اینی ادر نیم، دے آر ویری ویل ایکوپڈ سر ٹو کال اٹ اے شاٹ. ٹھیک ہے سر، ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں ہیزیٹیٹ کرنا پڑتا ہے بیکاز دے ہیو ٹو پلے ٹو دا گیلری. انہیں جی وہ گیلری کی طرف جو ہے وہ آڈینس کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. Yes, they are, but ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کو تھوڑا سا اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ کچن کیبنٹس آف ٹیکنوکریٹس
تھوڑا سا اس میں بات بھی کرنے کی ضرورت ہے, بٹ وہ ایک لمبی بات ہے, ہم اس پہ الگ سیشن کریں گے کہ ہمیں بڑے لیولس پہ کیا ریفارمس کرنے کی ضرورت ہے, الیکٹورل ریفارمس پہ یا پارلیمنٹری ریفارمس پہ, کانسٹیٹیوشن ریفارمس پہ یا امینڈنگ دا امینڈمنٹس پہ, وہ الگ بات ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک لاسٹ گورنمنٹ میں ایک تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا گیا جو کہ کہیں پہ اچھا رہا اور کہیں پہ تھوڑا سا, جسٹ لائک ان کیس آف ڈاکٹر معین یوسف وہ بہت اچھا رہا, بٹ ان کیس آف شبر زیدی صاحب اس میں آپ کے وہی بیوروکریٹک ٹسل آئے, انہیں ایف بی آئی سے ہٹانا پڑ گیا. تو بات آگے ہم چلتے ہیں پنجاب اسمبلی کی طرف. تو کل رات کو پولیٹیکل بات ہم کوشش کریں گے کہ یہ پولیٹیکل رہیں, بٹ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جس بھی پارٹی کو سے بات کریں بٹ لیکن بات سچی کریں, اور جو گراؤنڈ ریالٹی پہ ہے یا جو سمجھ آ رہا ہے نظر آ رہا ہے وہ تو ضرور کریں. تو اس میں بات یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب اپنے ووٹ آف کانفیڈنس میں کامیاب ہوئے, اور ایک دو دن میں وہ جیسے کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب وہ اپنا اسمبلی توڑ دیں گے. پر خان صاحب کی جیت ہے, اچھی بات ہے, پی ٹی آئی کا اس میں اچھا ایک اسٹرینتھ دکھائی گئی ہے, اور جتنا بھی ایک پولیٹیکل پاورز ہے اس میں پریشرز کا یہ ہے کہ تو اس کو انہوں نے اوائڈ کیا. خیر اٹس گڈ فار ڈیموکریسی, وی ہیو ٹو سے دس. ناؤ وی ہیو ٹو شفٹ فرام کنکلوژن. ہم اس طرح سے اور بھی سیریز آپ کے لیے لائیں گے, اور یہ ہمارا ویکلی بیس ہوگا انشاءاللہ. ہم نیکسٹ ویک ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اٹس اوور ٹو یو فیضان فار کنکلوژن. رائٹ سر. سر میں اسے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت احسن طریقے سے آپ نے پانچوں معاملات پہ روشنی ڈال دی ہے, اور ایک لائٹر نوٹ پہ بھی کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, مطلب اس بحث کو ہی آپ نے دفنا دیا. تو بہرحال جی انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم لوگ آتے رہیں گے, ٹھیک ہے, اور مزید اسی طرح کی جو بھی ہاٹ ایشو آئے گا فوراً اس پہ ایک ویڈیو. اور لاسٹ لائک آئی ایم ایف از امپورٹنٹ کہ ایک طرفہ ہمیں اس ٹریپ سے نکلنا ہے. دیکھیں انڈیا کی مثال ہے, 90s میں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ مسئلے ہیں, لیکن جہاں پہ وہاں سے ان سے سیکھنا چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے. آپ ساؤتھ کوریا سے سیکھ سکتے ہیں, وہ نکلے ہوئے ہیں. آپ ٹرکی سے سیکھ سکتے ہیں, ہمارا برادر ممالک ہے. تو آپ آئی ایم ایف سے تبھی نکل سکتے ہیں جب آپ آنیسٹی کے ساتھ کام کریں, آسٹیرٹی کریں, ریفارمس کریں, اپنی انکم بڑھائیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں.